اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زبان کے 10 عیب بتائے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے. اقوال بھی تولے جاتے ہیں اور پھر آخری قول کیسے تولا جائے گا اس کو بھی سمجھنا ہوگا، اس لیے موضوع کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو چلائیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی زبان کے 10 عیب بتائے ہیں. اگر انسان کے بول کے اندر اس میں سے ایک چیز بھی ہوگی تو وہ قول سدید نہیں ہوگا، وہ درست بول نہیں ہوگا. نمبر 1 جھوٹ، اس کے بول میں جھوٹ نہ ہو. اگر جھوٹ ہوگا تو قول سدید نہیں ہوگا، درست بول نہیں ہوگا. نمبر 2 غیبت، اس کی زبان میں غیبت نہ ہو. یہ سب باتیں قرآن مجید سے. نمبر 3 اس کی زبان میں چغل خوری نہ ہو. نمبر 4 اس کی زبان میں تہمت نہ ہو. سب قرآن مجید. تہمت نہ ہو یعنی کسی کے اندر عیب نہیں پایا جاتا اور کہا کہ عیب لگا دو. ہاں وہ سورہ نور کی 3 آیت پڑھیں گے نا تو ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے. کاش کسی ملک کے اندر یہ سورہ نور کی 3 آیت اگر قانون بن جائے نا تو لوگ بولنے سے پہلے سوچیں گے، پھر تہمت لگانے سے پہلے سوچیں گے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. جو پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگائیں ان اور پھر 4 گواہ نہ لا سکیں اس الزام کو سچا کرنے کے لیے، فاجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ ہو. بول کے تو دیکھیں، زبان تو ہلائے تہمت لگانے کے لیے. 80 کوڑے. جھوٹ زبان میں نہ ہو، غیبت زبان میں نہ ہو، چغل خوری زبان میں نہ ہو. چغل خوری بھی قرآن میں اللہ نے منع کیا. حلاف مشاء بنمیم، نمیم چغل خوری. نمبر 4 اس کے اندر تہمت لگانا نہ ہو. زبان سے ہم کوئی بولے اس میں تہمت نہ لگائیں. نمبر 5 تمسخر، مذاق اڑانا. مزاح کرنا جائز، خوش طبعی جائز، مذاق اڑانا کہتے ہیں جس کو تمسخر. اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. آپ سمجھتے ہیں لا یسخر نہیں کا صیغہ ہے اور اس سے حرمت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے کسی انسان کا مذاق اڑانا کس کو کہتے ہیں؟ تمسخر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی برائی، کسی کا عیب، کسی کی بری بات بیان کر کے مزے لینا، اس کو تمسخر کہتے ہیں. یہ کسی صورت جائز نہیں. یہ بھی دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے تمسخر. ہم بس اوقات مذاق اڑاتے ہیں کسی کا، وہ اگلا بھی ہنستا ہے، یہ بھی ہنستا ہے، لیکن یہ بات پکی ہے، طے شدہ کہ دونوں میں دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی. ابھی گزشتہ دنوں ایسا ہوا، ایک ولیمے میں جانا ہوا تاکہ آپ کو یہ والی بات بھی سمجھ میں آئے. ولیمے میں جانا ہوا ایک دعوت میں، تو ایک صاحب میرے ساتھ اندر جا کر وہ کہنے لگے، سامنے دوست ان کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ گئے. وہ ہنسی مذاق یہ وہ جیسے ہوتا رہا. وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ مارتے رہے، یہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ مارتا رہا. بہت خیر کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 آدھ ہفتے بعد پھر ایک ولیمے کی دعوت آئی. اب وہ ساتھی میرے ساتھ، تو وہی پہلے والے نا ساتھی، میں نے کہا بڑے خوش طبع قسم کے ساتھی ہیں، تو ان کے پاس میں نے کہا جا کر بیٹھتے ہیں. وہ خیر میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہیں اور جا کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو میں نے پھر پوچھا، مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے کہا ان کے پاس نہیں بیٹھے جا کر، آپ پچھلی دفعہ تو وہاں جا کر بیٹھے تھے. یہ ڈاکٹر صاحب تھے اصل میں جو میرے ساتھ گئے نا، یہ ڈاکٹر صاحب تھے. کہنے لگے وہاں میں اتنی دیر بیٹھا رہا، وہ ڈاکٹروں کے لطیفے سنا کر ہمارا مذاق اڑاتے رہے، تو میرا دل ہی نہیں کرتا وہاں ان کے پاس بیٹھنے کو. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر اس کے ساتھ ہنستا رہا لطیفے سن کے نا ڈاکٹروں کے، لیکن وہ کیا تھا؟ ڈاکٹروں کا مذاق اڑا رہا تھا نا. اسی طرح آپ علماء یاد رکھو، اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ کا دل نہیں کرے گا دوبارہ اس سے بات کرنے کو، اس کے ساتھ بیٹھنے کو. یہ کیا ہے میرا مذاق اڑاتا ہے مولویوں کے لطیفے سنا کر. معلوم ہوا کہ تمسخر یہ انسان کے دلوں میں دوری پیدا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے منع کیا. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5. 10 میں سے 5 چیزیں ہو گئیں بس مختصر سے وقت میں. نمبر 1 زبان کے اندر وہ عادت پڑی ہوئی ہے سبق یاد کرانے کی، اس لیے وہ 10 چیزیں یاد ہوں گی مجمع کو انشاءاللہ. 10 چیزوں کو زبان سے نکالیے، ختم کریں بالکل. یہ اعمال تولے جائیں گے، یہ اقوال بھی تولے جائیں گے.
اس لیے ان 10 کی 10 چیزوں کو ختم کریں. نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 چغل خوری، نمبر 4 تہمت، نمبر 5 تمسخر، نمبر 6 جھوٹے وعدے. جھوٹے وعدے جو آج ہماری قوموں کو کھا گیا، یہ والا عمل قوموں کو کھا گیا، پوری قوم کو کھا گیا. جھوٹے وعدے سمجھ گئے آپ سارے. وعدہ خلافی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو. آج وعدوں کو پورا کرنے کا عمل ہو جائے، یہ انسان سکون محسوس کرے معاشرے کے اندر. تو وعدے کو پورا کرنا، معلوم ہوا وعدہ خلافی کرنا، زبان سے وعدہ کر لیا پھر اسے پورا نہ کرنا، یہ تولا جائے گا آخرت کے اندر. نمبر 6 جھوٹی قسمیں کھانا، یہ گناہ کبیرہ. اللہ نے منع کیا، ابھی آیت پڑھی حلاف مشاء بنمیم، حلاف جھوٹی قسمیں کھانے والا. بچائیں اپنے آپ کو جھوٹی قسموں سے، یہ تولا جائے گا قیامت کے دن. کتنے ہو گئے؟ 7. نمبر 8 انسان اپنی زبان سے کسی کو دھوکہ نہ دے. کوئی ایسا بول نہ بولے جس میں دھوکہ ہو. آپ نے پڑھا سورۃ البقرہ کے 2 رکوع میں، یہ دھوکہ دینا زبان سے، یہ کس کی عادت؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون اللہ، ادھر جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. سمجھ گئے آپ ساری بات. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ایمان والوں کے پاس جاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. ادھر کچھ ادھر کچھ، یہ 2 منہ والا منافق یہ دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ نہ دینا، اپنی زبان سے دھوکہ نہ دینا کسی کو، یہ منافقوں کی عادت ہے. خدیعہ، دھوکہ. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8. نمبر 9 کسی ایسی طرح کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی لفظ مت بولنا جس سے دوسروں کی تذلیل تحقیر ہو جائے. برے القاب مت بولنا کسی کے لیے، یہ اللہ نے سورہ حجرات میں منع کیا. یہ عادت ختم کریں معاشرے میں. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سورہ حجرات. لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکاریں. برے القاب سے کسی کو پکارنا گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 9. آخری اور نمبر 10 جس میں بہت الا ماشاء اللہ بہت لوگ مبتلا، اور وہ ہے گالی دینا. گالی دینا، میں نے بد زبانی نہیں کہا، گالی دینا. کھل کر بات کرو، اس لیے کہ یہ تو 10 کی 10 چیزیں بد زبانی میں شامل ہیں. گالی دینا یہ آج ختم کرنا ہوگا. یہ جو ایک دوسرے کے رہنما کو گالی دینا، ایک دوسرے کے بزرگوں کو گالی دینا، یہ ختم کرنا ہوگا. آپ حقیقت بیان کریں، آپ دلائل سے بات کریں، لیکن یاد رکھنا کہ اگر کوئی برا ہو تب بھی گالی نہیں دینی، تو اس کا جواب ہے تب بھی گالی نہیں دینی. قرآن سے دیکھیے، قرآن حکیم میں سب سے بڑا گناہ جس کو قرار دیا وہ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک اتنا گندا کام، اور مشرکین مکہ کے بت کتنے گندے کہ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت 90 میں ان کو رجس کہا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ان بتوں کو اللہ نے گندگی کہا. گند ہے نا بت سارے کے سارے. لیکن اب آیت پڑھنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اور پوری امت کو خطاب اس کے ذریعے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. آپ ان معبودان باطلہ کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کو گالی نہ دیں. کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا صحابہ کو، دیکھو ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے.
صحابہ کا دور، خیر القرون کا دور، کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ایک صحابی نے تو عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے باپ کو بھی گالی دیتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بخاری شریف میں آپ نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ یہ اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب بنا۔ آج ایک دوسرے کے رہنماؤں کو گالی دینا، ایک دوسرے کے بزرگوں کو گالی دینا، آپ حقیقت بتائیے، جیسے اللہ نے معبودہ نے باطلہ ان بتوں کی حقیقت قرآن میں دلیل سے بات کر کے سمجھایا، دیکھو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، لا یملکون من قطمیر، یہ جو بت ہیں شرک جن کا تم کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، لا یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ دلائل سے بات کریں، گالی سے بات نہ کریں۔ یہ آپ علماء کے لیے بھی جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی گزارش ہے، اپنی زبان میں گالی کو نہ آنے دیں۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالی نہ دیں۔ تو 10ویں چیز، اپنی زبان سے گالی کو پاک کریں، گالی نہیں نکلنی چاہیے۔ آپ حق بات بیان کریں جیسے ہمارے اکابر کا طریقہ رہا، حق بات بیان کریں، دلائل سے بیان کریں، اگلا قائل ہو آپ کی بات سے، گالی کی زبان نہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 10۔ اور یہ جب 10 چیزوں سے انسان اپنی زبان کو بچا لے تو یہ ہوگا قول سدید۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ آج کسی کا کام بھی بگڑا ہوا ہو، ماحول بگڑا ہوا ہو گھر کا، صرف زبان کو درست کر لیجئے، صرف زبان کو درست کر لیجئے۔ ان 10 چیزوں سے بچا لیجئے اپنے آپ کو، گھر کا ماحول درست ہو جائے گا انشاءاللہ، معاشرے کا ماحول درست ہو جائے گا، لوگ آپ کی قدر کرنے لگیں گے۔ اور اگر اس میں سے ایک عیب بھی زبان کا، آپ علماء خاص طور پر میں عرض کروں گا، اگر ایک عیب بھی آپ کی زبان میں ان میں سے کوئی ہوا، لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔